بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز اور قاضی راشد اپنے پروگرام فن کی دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستو، ایک شاعر نے کہا تھا کہ جیون میں اجالا تم سے ہے، جیون میں اجالا تم سے ہے، جذبوں کی حرارت تم سے ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صنف نازک دراصل صنف آہن ہے۔ 2022 کا فوربس میگزین جس نے گزشتہ سال جن 30 مستند شخصیات کا ذکر کیا ہے، اس میں خوشی کی بات ہے کہ 4 پاکستانی بھی شامل ہیں، اور مزید یہ کہ ان 4 پاکستانی نوجوانوں میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ آج میں تائیکوانڈو کی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی پلیئر کوٹ سلطان کی پہچان مہر النساء کو آپ سب سے متعارف کروانے جا رہا ہوں۔ میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ میرے اس پروگرام فن کی دنیا کو انہوں نے زینت و زیبائش بخشی۔ سب سے پہلے میں مہر النساء صاحبہ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میرا نام مہر النساء ہے، اور میرا جو سٹارٹ، میں تائیکوانڈو کی انٹرنیشنل پلیئر ہوں، اور میرا جو سٹارٹ ہے وہ 4 سال کی ایج سے تھا، اور نیشنل لیول پہ میں 2005 سے ہوں، اور تب سے لے کے اب تک الحمدللہ یہ سفر ابھی بھی جاری ہے۔ اور نیشنل لیول کی اگر میں بات کروں تو اب تک میں 60 گولڈ اور 7 سلور اور 4 برانز لے چکی ہوں، اور اگر میں انٹرنیشنل کی بات کروں تو 2 سلور، 2 برانز اور 1 گولڈ لے چکی ہوں۔ جی، تو ہمارے ناظرین نے یہ جان لیا ہوگا کہ مہر النساء کس قدر گراں سرمایہ ہے ہماری قوم کا، ہمارے پاکستان کا۔ دوستو، ایک کہاوت مشہور ہوا کرتی تھی کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ لیکن عصر حاضر میں یہ کہاوت الٹی نظر آتی ہے۔ مہر النساء نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کو اپنا شعار بنایا، اور آج نیپال کے ماؤنٹ ایوریسٹ کپ میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کر کے ورطہ حیرت میں ڈال دیا پوری دنیا کو۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، خواتین کو بچپن سے ہی انکریج نہیں کیا جاتا، بالخصوص چھوٹی چھوٹی قدغنیں کہ سر ڈھانپو، آہستہ چلو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو۔ تو آپ بچپن میں کس قسم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی؟ الحمدللہ شروع سے میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اور اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے بابا نے مجھے جو ماحول دیا ہے، کیونکہ بابا ریلوے میں تھے اور وہ فیملی کو ساتھ میں رکھتے تھے، اور جو میرا سٹارٹ تھا وہ میرے تائیکوانڈو کا مطلب بچپن سے ہی تھا۔ میرے بھائی تائیکوانڈو کرتے تھے الحمدللہ، بھائی تنویر اور گوہر بھائی، ان کا تھا کہ یہ ہماری سسٹر کو بھی ہونا چاہیے، تو میں اس کلب میں واحد لڑکی تھی، باقی سب میل ہوتے تھے، تو مجھے وہ ماحول ملا لڑکوں کے ساتھ گیم کرنے کا، اور پھر میری، اگر دیکھا جائے میری فیملی نے مجھے یہ ماحول دیا ہے، شاید اسی وجہ سے آج میں بہت ایک کانفیڈنٹ کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کھیلتی ہوں، اور مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میں باہر نکل رہی ہوں، کیونکہ میرے گھر والے میری فلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے، وہ خود ہی مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئے، تو اس لیے الحمدللہ میری فیملی سے تو مجھے فل اوپن ماحول ملا ہے۔ اور اگر میں یہ بات کروں کہ بہنوں کو اس طرح نہیں جانا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، دوپٹہ لینا چاہیے، تو دیکھیں جب آپ ایک ایسی فیلڈ میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو وہ سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے آپ کی جو ایک شرم حیا ہوتی ہے، وہ جب آپ کے ماں باپ آپ کو جب باہر آپ کو جی سپورٹ بالکل کرتے ہیں بالکل۔ تو وہ جو ہے وہ آپ اندر لے کے چل رہی ہوتی ہیں، باقی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ خود کو کس طرح سے رکھتی ہیں۔ بالکل تو میرے خیال سے یہ مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ میں ابھی جس لیول پہ ہوں الحمدللہ میں سب کے سامنے ہوں، کیونکہ میری جو فیملی ہے وہ میری بیک بون کی طرح ہے، اور الحمدللہ آگے بھی وہ اس طرح سے ہوں گی، اور میں آگے بھی اسی طرح سے فلی سپورٹ ملے گی، اور میں اسی طرح سے آگے جاتی رہوں گی۔ جی، ماشاءاللہ بہت اچھے خیالات تھے۔ اور گوہر علی کا ذکر ہو رہا تھا، وہ بھی کوٹ سلطان کی گوہر عباس، پہچان۔ تو گوہر عباس نے یہاں جو کڈز ہیں خاص طور پہ ان کے لیے اہتمام کیا، اس چیز کا سینٹر کھولا تھا۔ چلیں اب آپ آج کل ہماری جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، خاص طور پہ ڈائٹنگ پہ توجہ دیتی ہیں، اور
اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ اسپورٹس ویمن اور ایک گھریلو خاتون کو ایکسرسائز اور ڈائٹنگ پلان اور کھانے پینے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اسپورٹس کی بات کروں تو جو اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ جو ایک گھر بیٹھی عورت یا میل فیمیل لگا لیں ان سے ان کی لائف تھوڑی ہٹ کے ہوتی ہے، کیونکہ ان کو جو ہے اس چیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اور جو گھریلو خاتون ہوتی ہیں ان کو مطلب گھر کے کام اور یہ چیزیں پھر اس کے جی ساتھ ساتھ پھر خود کو فٹ رکھنا، تو ان کے لیے تھوڑا زیادہ میرے خیال سے مشکل ہو جاتا ہے، وہ دو چیزوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ ڈائٹنگ کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا مطلب کہ ہر انسان کی باڈی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ ٹریننگ کر کے بھی فٹ رکھ لیتے ہیں خود کو اور ڈائٹنگ کر کے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن میں یہ اگر میں یہ بتاؤں تو میں یہ چاہوں گی کہ ان کو ڈائٹنگ کو بھی ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن میں ان کی زیادہ وہ ٹریننگ اگر کریں گے تو وہ زیادہ آپ اپنے حوالے سے ہیلدی۔ بتائیے کہ آپ ڈائٹ پلان پہ عمل کرتی ہیں، کیا آپ کی کوئی خاص غذائیں ہیں یا کس طرح سے؟ نہیں خاص تو نہیں، مطلب کہ ٹھیک ہے ایک پلیئر کا ایک ہوتا ہے، کیونکہ گھر بیٹھا ایک انسان، اگر میں بات کروں کہ آپ نے جی گھی کے پراٹھے بھی کھانے ہیں، آپ نے یہ مطلب کہ مسالے والی چیزیں بھی کھانی ہیں، جی یہ سارا کچھ کرنا ہے، تو سویٹس بھی ہیں۔ پلیئرس کا جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، کہ ان کو جو ہے نا بڑا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں سے، کیونکہ انہوں نے پھر آگے فٹنس بھی کرنی ہوتی ہے اپنی، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو بڑا یہ ایک بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے ٹریننگ کے حوالے سے، کیونکہ ان کو ٹریننگ پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے اور ان چیزوں سے تھوڑا دور رہنا پڑتا ہے، اگر وہ دور نہیں رہیں گے تو وہ پھر فٹ نہیں ہوں گے۔ جی ہمارے ناظرین کو اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ میرالنساء نے 70 کے قریب میڈلز جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ حاصل کیے ہیں۔ 2019 میں انہوں نے جو برونز میڈل حاصل کیا، اس کے بعد ان کی منزل مزید بلندی سے اوج ثریا تک پہنچی، اور پھر آخر کار نیپال میں انہوں نے گولڈ میڈل بھی حاصل کر کے پاکستان کا نام بلند کر دیا۔ میرا ان سے سوال ہے کہ بچپن میں کیسی تھیں آپ؟ شرارتی تھیں؟ کیسے آپ کی کلاس فیلوز آپ کے ساتھ ٹریٹ کرتی تھیں؟ کوئی ایسے خاص دلچسپ واقعہ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گی؟ بچپن میں شرارتی تو نہیں تھی، مطلب نارمل ایک لائف تھی میری، کیونکہ میرا جو شروع سے 4 سال کی ایج سے جو میرا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا گیم کرنا وہ لڑکوں کے ساتھ تھا زیادہ تر، تو مطلب مجھے اگر میں بات کروں میری فرینڈس کی، بچپن کی فرینڈ یا ٹیچرس کی بات کروں، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کہیں سے لڑکی لگتی نہیں ہے، یہ لڑکا ہی لگتی ہے، تو یہ شرارتوں میں تو نہیں آتا، ایک ہے میرا ایک چھوٹا سا کہ ہمارا جب ہم ڈی جی خاں میں ہم جب گیم کرتے تھے، اس میں جو ہمارا کلب تھا وہ ایسے اسکول میں ہی گراؤنڈ تھا، اس میں ہم ٹریننگ کرتے تھے، تو اسی اسکول میں ہی میں پڑھتی تھی، مطلب مارننگ میں اسکول جاتی تھی، پھر ایوننگ میں گورنمنٹ اسکول تھا یا پرائیویٹ؟ جی گورنمنٹ اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول۔ اس میں پھر ایوننگ میں ہم تائیکوانڈو کی ٹریننگ کرتے تھے، لیکن جب میں مارننگ میں جاتی تھی تو میں پھر خود ہی سر بن جایا کرتی تھی کہ جی میں سر ہوں، میں اپنے بچے مطلب جمع کر لیتی تھی اور پھر میں کہتی تھی میں سر ہوں، آپ آئیں اس طرح سے آئیں، کیونکہ میرے سر اس طرح سے آتے، کیونکہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو میں اپنے سر کو کاپی کرتی تھی، پیروڈی کر رہی تھی ان کی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ اس وقت مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ تھا، لیکن میں ڈیلی ایسا کرتی تھی، کلاس لگا لیا کرتی تھی اور پھر ان کو تائیکوانڈو سکھایا کرتی تھی، اور پھر میں خود سر بن گئی کہ جی میں سر عبدالغفور خان سوری سر، میں مطلب اس طرح بن جایا کرتی تھی، اور پھر میں بچوں کو سکھایا کرتی تھی، اور پھر بچے حقیقت میں مجھ سے سیکھتے تھے۔ چلے دیکھیں، اچھی بات ہے فن کرنا۔ دوستو ایک اور بات میں شیئر کرتا چلوں کہ ہماری سوسائٹی بڑی کنجسٹیو ہے، یہاں پہ بڑی گھٹن ہے، بڑی فرسودگی ہے خواتین کے حوالے سے، اور بالخصوص ہم صرف سمجھتے ہیں کہ میڈیکل فیلڈ میں یا پھر ٹیچنگ میں جو ہے خواتین کو آنا چاہیے۔ یہ ایک روشن ستارہ ہیں، ایک روشن مثال ہیں، آرمی میں یہ جاب کرتی ہیں اور ایز اے پلیئر سلیکٹ ہوئی تھیں۔ تو آپ اس حوالے سے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ زندگی کے باقی شعبوں میں کس طرح آگے آئیں؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جس فیلڈ میں بھی مرضی جائیں، جب تک آپ محنت کر رہے ہیں نا، تو میرے خیال سے آگے جانے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آپ محنت کریں، آپ ایک پوائنٹ چوز کریں، ایک فیلڈ چوز کریں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پاس 2 راستے تھے، مطلب اسٹڈی بھی تھی اور گیم بھی تھی۔ جی خیر چھوڑنا تو کسی بھی چیز کو نہیں چاہیے، کیونکہ اسٹڈی بھی بہت مسٹ ہے، اور جو آپ کی فیلڈ ہے، جو آپ کا ایک شوق ہے، اس کو بھی آپ کو لے کے چلنا ہے لازمی۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت سارے کام لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا
آپ نے ابھی اپنا ایک مائنڈ بنا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ اس کو جب تک ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کو اس کا مطلب ریٹرن نہیں ملے گا. جی, پیشنیٹک ہونا چاہیے بالکل اس میں. بالکل ایسی ہے. چلیں, بہت اچھا پیغام دیا ہے ہماری نسل نو کو. اسی طرح جو سپورٹس کے پاکستان میں اس وقت حالات ہیں, خاص طور پر جو ہاکی زوال پذیر ہو چکی ہے. کرکٹ میں بھی گزشتہ سال ہم نے ایشیا کپ کا فائنل اور 2020 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا, مگر بدقسمتی سے جیت نہ سکے. اولمپکس میں تائیکوانڈو کا جو مستقبل ہے وہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اس میں خاص طور پہ خواتین کی جو کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اولمپک میں تائیکوانڈو کا ایک اچھا رزلٹ ہے. اگر میں اپنی پاکستان ٹیم کی بات کروں, تائیکوانڈو پاکستان ٹیم کی, تو اس میں ہمارے ماشاء اللہ سے لاسٹ 2020 میں اس میں ہمارے ایک پلیئر ہے ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, وہ ہارون, وہ سیمی فائنل میں رہ گئے تھے اولمپک میں. نہیں تو وہ پھر اولمپک مطلب کوارٹر فائنل ہار گئے تھے, تو پھر انشاءاللہ وہ آگے جاتے. اس وقت ہارون کی اور شاہزیب کی ماشاء اللہ سے بہت ایک لیول ہے ان کا. اور شاہزیب جو ہیں ہمارے 22 پہ رینکنگ ہے ان کی, اور جو ہارون ہے ان کی 30 پہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت جو ہے ورلڈ کی مطلب اس میں انٹرنیشنل جو گولڈ تھا وہ پہلا میرا بمزے کا گولڈ تھا, مہرالنساء کا. اچھا, ماشاءاللہ. اور اس میں میری جو ہے نا 22, ابھی اس وقت میں 22 رینکنگ پہ. اور اگر فیمیل کی میں بات کروں تو ہماری نقش ہمدانی ماشاء اللہ سے اور زویا صابر جو ہیں وہ ہماری بہت اچھی پلیئر ہیں, وہ بھی. اور الحمدللہ آگے دیکھیں, اگر ہمارے پلیئر ہمارے یہاں تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ وہ آگے نیکسٹ انشاءاللہ وہ اولمپک کھیلیں گے. جی, مہرالنساء, آپ اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی کہ آج کل ویپنز کا دور ہے, میکاروف کسی کے پاس ہے, پسٹل ہے کسی کے پاس, AK-47 ہے, تو ہم تائیکوانڈو کے ذریعے سے, مارشل آرٹ کے ذریعے سے, یہ کراٹے سے کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ آیا کہ یہ صرف سپورٹس کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, یا اس کا کچھ نجی زندگی میں, عام زندگی میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس بات کو میں شروع سے بتانا چاہوں گی کہ تائیکوانڈو کا جو سٹارٹ ہوا تھا نا آج سے 2000 سال پہلے جی, کوریا میں, آرمی نے سٹارٹ کروایا تھا. اس میں یہ تھا کہ اس وجہ سے کروایا گیا تھا کہ جہاں ہمارے پاس خنجر اور اس طرح کی کوئی چیز, اگر ہمارا ہتھیار سورڈ مطلب وغیرہ یہ ہے. چیز وغیرہ نہیں ہے, تو ہم کیسے اگلے کا مقابلہ, دشمن کا مقابلہ کیسے کر جی, سکتے ہیں؟ تو تب یہ اس کو تائیکوانڈو کو لے کے آئے آرمی میں. تو اس وقت یہ تھا کہ مطلب تاکہ ہم اپنی جو جنگ ہے وہ ہم اپنے پاؤں سے اسپیشلی مطلب زیادہ پاؤں سے کھیل سکیں, ککس وغیرہ سے کر سکیں. تو ابھی اگر وہی بات اگر میں کروں تو جب اس کو لے کے آئے, پھر اس کو 1973 میں ایز اے گیم لے کے آئے پھر اس کو تائیکوانڈو کو, وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کس طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. جب پلیئر ایک, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اس کے پاس ککس کا ایک ہتھیار ہے, پنچ کا ایک ہتھیار ہے, تو اس کو میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ بلا جھجک اس کا استعمال کرے گا جی, جہاں پہ بھی اس کو ضرورت پڑے گی. اور ایز اے سپورٹ بھی یہ جی جسم کی بالکل, فٹنس کے سیلف لیے. ڈیفenس, بالکل ایسے ہی ہے. جی, تو بہت اچھا ایکسپلین کیا مہرالنساء نے. اسی طرح یہ جو بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ دراصل امن کے سفیر ہوا کرتے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. مہرالنساء کی وجہ سے کوٹ سلطان, ہمارے ضلع لیا اور ایون ہماری ڈویژن ڈی جی خان کا بھی ایک سافٹ کارنر پوری دنیا کے سامنے, ایک سافٹ امیج جو ہے وہ سامنے آیا ہے. کیسا محسوس کرتی ہیں جب آپ کی مختلف میڈیا سیلز کے اندر آپ کی تعریف کی جاتی ہے, آپ کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں, تو کیا فیل کرتی ہیں آپ؟ تھوڑا یہ شیئر کریں گی. تعریف تو دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو, لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے اچھا لگتا ہے, ظاہری بات ہے ایک. اور اس سوال سے اچھا لگتا ہے کہ مطلب کیونکہ مجھے ملک کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ میں پاکستان کی ہیرو, مجھے اس نام سے پہچانا جاتا ہے. مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے اور اس چیز کا فخر فیل کرتی ہوں کہ میں اس قابل بنی ہوں کہ میں اپنے ملک کا نام لے کے آگے چلوں. کیا بات. تو یہ چیز ہے بس. جی ناظرین, تو یہ خوبصورت باتیں مہرالنساء کی ہم نے سنی, اور امید ہے آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آنے والے دور میں انشاءاللہ خواتین ہماری سوسائٹی کا ایک معتبر حوالہ ہوں گی. عرفہ کریم رندھاوا ہوں, یا اس سے قبل محترمہ فاطمہ جناح ہوں, یا پھر بی بی فاطمہ الزہرا ہوں. یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اس کائنات کا حسن جو ہے روحانی یا معاشی یا کسی بھی حوالے سے اس کو روشن کیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ فن کی دنیا میں ایک بار پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ
حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.